بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نقل فرمایا صفحہ نمبر 63 پہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معجزہ ہے کہ ثم اتاه بعیر، کہ ایک اونٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور فقامہ کھڑا ہو گیا بین یدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرآ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دیکھا کہ عینیہ تدمعان، اس کی دونوں آنکھوں سے نا آنسو نکل رہے تھے۔ تو فبعث الی اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ان کے مالک کون ہیں۔ تو وہ جب مالک آئے تو فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لبعیرکم ھذا یشکوکم، یہ تمہارا جو اونٹ ہے یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ فقالوا کنا نعمل علیہ، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پہ جو ہے کام کاج کرتے تھے، اس پہ وزن لاتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ فلما کبر، جس وقت اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ذہب عملو، اب یہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے اب، تو ہم نے صلاح مشورہ کیا کہ لنا نہرہ، ہم اس کے جو ہے ذبح کر دیں گے غداً صبح کو۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تنہروا، اس کو ذبح نہ کرو، وجعلوا فی الابل، باقی اونٹوں کے اندر اس کو شامل رکھو۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معجزہ ہے کہ اونٹ جو ہے اس وقت ان کے مالک نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اونٹ شکایت کرنے لگا کہ آج تک میں نے ان کی خدمت کی ہے اور اب مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ذبح کرنے سے منع فرما دیا۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بینما نحن نسیر معہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہ صفحہ نمبر 63 پہ خصائص کبریٰ میں، اذ مررنا ببعیر، ایک اونٹ پر ہم گزرے، یسنی علیہ، کہ تھوڑا بڑی عمر کا اونٹ تھا وہ، تو فلما رآہ البعیر جرجر ووضع جرانہ فدعا بصاحبہ، ترجمہ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت اونٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا تو وہ آیا اور وہ سنا جیسے اپنی زبان میں بولی میں نا شکایت کرنے لگا۔ فدعا بصاحبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، فقال، آپ نے فرمایا انہ قد شکا، یہ تیری شکایت کر رہا تھا اونٹ، کثرت العمل وقلت العلف، کہ تو اس پہ کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو چارہ قلت العلف، چارہ کم ڈالتا ہے۔ فاحسن الیہ، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، چارہ زیادہ ڈالا کر اور کام تھوڑا لیا کر، اچھا سلوک کیا کر۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ثم سرنا، پھر ہم چلے حتی نزلنا منزلا، ایک جگہ پہ ہم ٹھہرے، فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نیند آ گئی۔ فجاءت شجرۃ، ایک درخت آیا اور تشق الارض، زمین پھاڑتا ہوا آیا، حتی غشیت، حتیٰ کہ اس نے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر آ کے نا ایسے سایہ کر لیا اور جیسے جھک گیا، چہرے اقدس کو اس نے ڈھانپ لیا، اسے تھوڑا دور رہ کے نا ڈھانپ لیا۔ ثم رجعت الی مکانہا، پھر وہ اپنی جگہ کی طرف لوٹ گیا۔ فلما استيقظ، پس جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ذکرت ذلک لہ، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نا اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی شجرۃ، وہ ایک درخت تھا، استاذنت ربہا، اس نے اپنے رب تعالیٰ سے اجازت لی ہے کہ فی ان تسلم علیہ، کہ وہ جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری ذات پہ وہ سلام کرنا چاہ رہا تھا، تو فاذن لہا، فاذن لہا، اس کو جو ہے اجازت مل گئی۔ ثم ذکر قصۃ الصبی، پھر بچے کا قصہ ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، ایک درخت جو ہے وہ اس نے اجازت لی اللہ تعالیٰ کے دربار سے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی، تو وہ زمین پھاڑتا وہ آیا اور چہرے اقدس کی زیارت کر کے واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک واقعہ جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ صفحہ نمبر 64 پہ، یہ جلد دوم کے واقعات ہیں، جلد دوم میں یہ عبارات موجود ہیں۔ تو واقعہ یہ کہ ثم مضینا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم چلے، فنزلنا منزلا، ایک جگہ پہ ہم ٹھہرے تو فقال رجل، ایک شخص آیا، فقال یا نبی اللہ، عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، انہ کان لی حایۃ
فی عیشی و عیش و عیالی ولی فی نازحان، یعنی خلاصہ کلام یہ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک چار دیواری ہے، چار دیواری کے اندر میری رہائش ہے، میرے اہل و یار وہاں رہتے ہیں، اور میرے لیے وہاں نازحاں 2 اونٹنی ہیں، اور فاقترما ومنعنی انفسا، اور وہ سخت ترین جو ہیں اسے مارنے والی، دھاڑنے والی، اور وہ قریب نہیں بھٹکنے دیتی، اور تو قریب نہیں آنے دیتی۔ اب ہم کیا کریں جی، ہم نے وہیں رہنا ہے، اور پھر جو ہے بڑا بڑا مسئلہ ہے وہ۔ تو فنازع باصحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا، حتی ات الحائط، حتیٰ کہ اس چار دیواری کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فقال لصحابی، تو ان کا جو ایک آدمی تھا، تو اس آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح، اس کا دروازہ کھولو۔ قال امرہ ما اعظم من ذالک، بہت بڑا یہ عظیم معاملہ تھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دروازہ کھولو۔ فلما حرک الباب، جس وقت دروازہ جو ہے کھلا، تو دروازہ کھلا تو بالمفتاح، چابی کے ساتھ، اقبل علیہما جلبۃ، تو وہ دونوں اونٹنیاں بھاگتی ہوئی آئی، ہانپتی بھاگتی ہوئی آئی، متوجہ ہوئی۔ تو انہوں نے فنظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف دیکھا، تو دیکھنے کے ساتھ ہی کیا ہوا بھلا، ثم سجدہ، سجدے میں وہ دونوں گر پڑی، وہ دونوں جو اونٹنیاں تھی۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے برؤوسہما، ان کے سر پکڑے، ثم دفعہما الی صاحبہما، پھر ان کے جو مالک تھے ان کو ادا فرما دیا۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعملہما، اب ان کو جو ہے استعمال میں لے آؤ، کام کاج کرو ان سے، وہ احسن، اور ان کے الفہما، ان کے چارے کا خاص خیال رکھنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے چارے کے بارے میں۔ فقال القوم، تو قوم عرض کرنے کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، تسجد لک البہائم، یہ چوپائے جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان السجود، یہ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ فرما رہے تھے ان السجود، تاکہ جو سجدے ہوتے ہیں نا، لیسا، یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الا للحی الذی لا یموت، اس ذات کے لیے ہیں جو حی القیوم ہے، اور جن کے ہمیشہ کی زندگی ہے، لا یموت، اور وفات نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ ان السجود، سجدے فرمایا کہ یہ حی القیوم ذات کے لیے۔ ثم رجعنا، پھر ہم لوٹے، تو پھر جو ہے اگلا واقعہ ایک مزید نقل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ شریر اونٹنی تھی، وہ ان کو گھر رہنے نہیں دے رہی تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس وقت اس چار دیواری کے اندر تشریف لے گئے، تو وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور سجدے میں گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا خیال رکھا کرو، اور ان کے سروں سے پکڑ کے آپ نے ان کے مالک کے حوالے کر کے فرمایا کہ ان کے چارے کا خاص خیال رکھا کرو۔ تو پھر دیکھیں کیسا معجزہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ایسے جانور جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔